لوگ جو اندرونی طور پر سازشیں کرتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں یا انارکی پھیلانا چاہتے ہیں یا ایسی کیفیت پھیلانا چاہتے ہیں جس کو ہم انسرٹینٹی کہتے ہیں ملک میں، اور ایسے ٹولے ہیں جو ہر وقت لگے رہتے ہیں، ان کا دینی اعتبار سے کیا پکڑ ہے ان کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ گرین انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے اوپر موجود ہیں اور سب پہلے سے ہی گرین ہیں اور آج بہت زیادہ گرین ہے ماشاءاللہ سے۔ پاکستان ہماری نہ صرف یہ کہ محبت ہے بلکہ ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، اور میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں، لہذا جو افراد پوچھتے ہیں تو پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو پاکستان ہی ہماری شناخت ہے، پہچان ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم پاکستانی ہونے کے عنوان سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور اس ملک نے ہمیں جس نے شناخت دی ہے اس کے تمام قوانین کو فالو کرنا، تمام مراجعین کا حکم یہی ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس پاکستان کی ذمہ داری صرف حکمرانوں کے اوپر نہیں ہے کہ انہوں نے ہی ہر چیز کر کے دینی ہے۔ ہم کیوں اپنے گھر کا کچرا، جیسے رابعہ بہن نے کہا کہ اپنے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے محلے اور گلی کا خیال نہیں رکھتے؟ وہاں ہم گھر کے اندر تو صفائی کا خیال رکھتے ہیں، گھر سے باہر بھی تو صفائی رکھنی ہے، تو اس کا کیوں خیال نہیں ہے؟ گھر کے باہر ذرا سے اگر گٹر کا پانی جمع ہے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کو ہم صاف کریں؟ کیا ہم ایز اے مسلمان ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا صرف گھر کے اندر بس ہماری ایک چار دیواری ہے اسی کی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں؟ تمام قوانین کو فالو کرنا، ٹریفک کے قوانین کو فالو کرنا، ہر چیز کو فالو کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ جہاں عوام کی ذمہ داری ہے وہیں حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق ادا کریں۔ میں چونکہ پاکستان سے باہر رہتا ہوں، میں جب بھی پاکستان آتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس سڑک کے اوپر 10 سال پہلے جو گڑھا تھا وہ آج بھی وہیں ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ گڑھا یہیں پر ہی ہوگا، اور ہمیشہ وہ چیزیں وہیں کی وہیں ہوتی ہیں۔ یعنی میں پورے کراچی کی آپ کو حالت بتا رہا ہوں، اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ کراچی کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ کراچی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہب ہے، پاور پوری جو ہے، یہ جتنی بھی اقتصاد چل رہا ہے پاکستان کا یہاں سے چل رہا ہے۔ اس کا خیال رکھنا حکمرانوں پہ لازم ہے کہ اس کا خیال رکھیں، باقی تمام چیزیں اپنی جانب ہیں۔ جہاں تک آپ نے جو بات کی فتنے کے حوالے سے، یہ تمام کے تمام احکام اسلامی، چونکہ مملکت اسلامی ہے، تمام احکامات اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ کوئی خلفشار، کوئی نا اتفاقی، کوئی انتشار پیدا کرنا، میں مکتب تشیع کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور ان کی طرف سے یہ ان کے بہاف پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ یہاں شیعہ جو ہیں مظلوم رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف آپ کو کسی شیعہ کی آواز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہمیشہ حمایت میں بات کرتے ہوئے، ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہوئے، دنیا کے کسی خطے کے اندر ہو، دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، پاکستان کے اندر موجود ہو، ہمیشہ پاکستان کی حمایت۔ کیوں؟ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح، نام بھی محمد اور علی ہے، کیا ہی خوبصورت نام ہے، جو 12 امامی شیعہ اثنا عشری تھے، تو خود ایک شیعہ کا بنایا ہوا ہے، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک سنی کا سوچا ہوا ہے علامہ اقبال کا، اور ایک شیعہ کا بنایا ہوا یہ ملک ہے۔ اگر اس کے ہم وقت کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، تو 14 اگست کو یہ ملک ہمیں پروردگار نے عطا کیا ہے، 12:05 پر اس کی آزادی کا اعلان ہوا ہے۔ تو یہ پنجتن کا صدقہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی ویلیو کو نہ صرف عوام کو بلکہ حکمرانوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بڑی پیاری گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے۔ ایک بات بطور ایک خوشی اور مسرت کے لمحات میں اس بات کو دوسرے پرائے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ شیعہ کا بنایا ہوا ہے، سنیوں نے شیعہ کو قائد بنایا تھا، تو لیکن یہ کہ قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ قائد اعظم آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، تو قائد اعظم کا جواب تو قائد والا جواب تھا، پاکستانی والا جواب تھا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کون تھے، وہ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ تو ہمیں قائد اعظم کو بطور ایک مسلمان قائد کے، کیونکہ راضی بات ہے جب سب مسلمان ہیں تو پھر ان کو صرف مسلمان رہنے دیا جائے تاکہ وہ سب کے قائد ہیں، سب کے رہبر ہیں، سب کے رہنما ہیں قائد اعظم، اور پھر گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے فضل سبحان صاحب۔